دعوت کے کام میں استقامت۔ قرآن میں پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ یعنی پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ پہنچا دینا ہے، بس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ دعوت اللہ کا کام ایک بے حد نازک کام ہے۔ اس کام میں دائی کو ہر قدم پر استقامت یا پرسیویرنس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ استقامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان لڑائی ہو اور آپ اس میں جم کر مقابلہ کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے صبر و برداشت کی استقامت۔ دعوت اللہ کا کام پورا کا پورا صبر و برداشت کا امتحان ہے۔ مدعو کی بے رخی کو برداشت کرنا، مدعو کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا، مدعو کی گالیوں کے جواب میں ان کے لیے دعائیں کرنا وغیرہ۔ دعوت اللہ کا کام یک طرفہ صبر کا کام ہے۔ دعوتی اخلاق یہ ہے کہ مدعو آپ سے بدسلوکی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق پر قائم رہیں۔ دائی کے اخلاق کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: امرنی ربی ان اصل من قطعنی وان اعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی۔ جامع الاصول۔ یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس سے جڑوں جو مجھے کاٹے، اور میں اس کو عطا کروں جو مجھے محروم کرے، اور اس کو معاف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دعوت اللہ کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں مدعو کے مقابلے میں دائی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ بت پرستی کے کلچر کو دنیا سے ختم کیا جائے، لیکن آپ نے پہلے لمبی مدت تک اس بت پرستی کے کلچر کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو بھی برداشت کیا کہ لوگ مقدس کعبہ کو عملاً بت پرستی کا مرکز بنا دیں۔ آپ نے کعبہ میں بت پرستی کو برداشت کیا تاکہ آپ اس کو بطور موقع استعمال کریں۔ چنانچہ آپ نے کعبہ میں بت پرستی کے اجتماع کو اپنے لیے لمبی مدت تک بطور آڈینس استعمال کیا۔ کعبہ میں آپ نے بت پرستی کی سرگرمیوں کو دیکھا اور اس پر کبھی احتجاج یا ٹکراؤ نہیں کیا وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں دعوتی تیاری کا پہلا کام یہ ہے کہ اہل ایمان اس حقیقت کو دریافت کریں کہ ان کی حیثیت دائی کی ہے اور دوسری اقوام کی حیثیت مدعو کی۔ موجودہ زمانے کے مسلمان ماضی کے اثر کے تحت اس حقیقت سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسرے لوگوں کو دوسری قوم سمجھتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریہ ایک سراسر غیر اسلامی تصور ہے۔ یہ ایک مبنی بر جہالت تصور ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی پیغمبر تھے، مگر یہ انقلاب ایک پروسیس کے روپ میں لمبی تاریخ کے دوران ظہور میں آیا، نہ کہ کسی اچانک اعلان کے ذریعے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ایک عالمی پیغمبر تھے، لیکن اس کا ظہور یک بارگی نہیں ہوا، بلکہ تاریخی پروسیس کی صورت میں لمبی مدت کے دوران ہوا۔ اس تاریخی پروسیس میں صرف امت محمدی شامل نہیں تھی، بلکہ دوسری اقوام نے بھی اس تاریخی پروسیس میں حصہ لیا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 21ویں صدی میں امت محمدی کو اپنا فائنل رول ادا کرنا ہے۔ یہ فائنل رول ان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فائنل رول وہی ہے جس کو قرآن میں اعلیٰ سطح پر تبیین حق کہا گیا ہے، اور حدیث میں غالباً اسی دعوتی عمل کو شہادت اعظم کا درجہ دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔